بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، اور کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، یا اللہ پاک ان کی مشکل کو آسان فرما، یا اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح وظائف کی بہت اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، وظائف سے ہماری تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری جو بھی تکلیفیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ ان وظائف کی فضیلت سے، ان کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالی ہماری بیماریاں دور فرماتا ہے، ہماری تمام پریشانیاں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے، اور ان نیک کاموں میں بہت سے کام ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے حکم ہیں ہمیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ بڑے بڑے حکم ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا کر سکیں، ان پر پورے اتر سکیں۔ اسی طرح حسن سلوک، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی نیک اعمال میں ہی آتا ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی غریب مسکین کی مدد کرنا۔ اگر راستے میں چلتے ہوئے آپ کو کوئی پتھر یا کانٹا نظر آتا ہے، اور اسے اس نیت سے آپ اٹھاتے ہیں کہ کسی کو اس سے ٹھوکر لگے گی، کسی کو چبھ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی آپ کے نیک اعمال ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں یہ لکھے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بہت سی پریشانیاں، تکلیفیں آپ کے ان نیک اعمال کی بدولت دور فرماتا ہے۔ اسی طرح
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا جس کے گھٹنے میں ایسا زخم تھا جس سے ہر وقت خون بہتا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی پریشان تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے سارا معاملہ بتایا، اور بتاتے ہوئے وہ رو پڑا کہ میں اس قدر مشکل میں ہوں، وضو کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تلاوت کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے، یعنی وہ اسے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ اس حالت میں اگر انسان کو بہت مجبوری ہے، اسے کوئی ایسا زخم ہے جس سے ہر وقت خون نکلتا ہے، تو وہ اس وقت وضو کر کر نماز ادا کر سکتا ہے کیونکہ وہ مجبور ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد اگر اسے کوئی اور عبادت کرنی ہے اور کوئی وظائف کرنے ہیں تو وہ دوبارہ وضو کرے۔ عام جو صحیح بندے ہیں وہ اگر ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جسے یہ مسئلہ ہے، جسے یہ پریشانی ہے، اسے بار بار وضو کرنا پڑتا ہے۔ اسی پریشانی میں وہ آپ کے پاس آیا، اس نے سارا معاملہ بتایا، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم ایسے کرو، ایک کنواں کھدواؤ اور اس کا پانی وقف کر دو فی سبیل اللہ۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے کنواں کھدوایا، اور جیسے ہی اس نے کنواں کھدوایا اس میں سے پانی کا چشمہ جیسے ہی پھوٹنا شروع ہوا، اس کا خون جو نکلتا تھا وہ نکلنا بند ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا زخم بھی نہیں رہا اور اس کا وہ خون بہنا بالکل ختم ہو گیا۔ یعنی اللہ پاک نے اسے اس کے نیک اعمال کے بدولت اس کی بیماری سے اسے شفا دی، اس کی بیماری دور کی۔ پانی کسی کو دینا، کسی کی مدد کرنا اتنی بڑی نعمت ہے، یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ آپ کسی مسافر سے پوچھیں کہ جب وہ طویل سفر کے بعد پیاسا اگر اسے پانی مل جائے تو اس کے دل سے اس انسان کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسے وہ پانی ملا ہوتا ہے۔ آج کل یہ ایک جدید دور ہے کہ لوگ جیسے ہی کہیں کوئی مسجد کے پاس پانی کا کولر لگا دیتے ہیں، یا گھروں کے باہر انہوں نے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگ پانی پی سکیں، دکانوں کے باہر کولر لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں سے لوگ پانی پی سکیں، یہ بھی ان کے نامہ اعمال میں، نیک اعمال میں آئے گا، اور اللہ پاک ان کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے کبھی بھی آپ کا مال کم نہیں ہوگا، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ کریں، نیک اعمال کریں، اللہ پاک آپ کو اس کی بدولت ہی آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں انشاءاللہ ضرور دور فرمائے گا۔ وظائف بھی آپ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ نیک کام کریں، اپنے نامہ اعمال میں یہ نیک کام شامل کریں اور صدقہ کریں۔ صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کا کریں، یا آپ نے گوشت کا کرنا ہے یا دال کا کرنا ہے، صدقہ 1 روپے کا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کریں۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے اور وہ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، آپ وہ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ آپ کو اس کا دگنا ثواب بھی دے گا اور آپ کے مال میں دگنا اضافہ بھی فرمائے گا۔ اس لیے صدقہ کرنے سے کبھی ہچکچائیں نہ، صدقہ ہر وقت کرتے رہا کریں، شکر بھی ادا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور صدقہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ 1 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، لاکھوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو توفیق دی ہے آپ اتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا دگنا ثواب بھی ملے گا اور دگنا آپ کے پیسے میں اتنی برکت بھی آئے گی۔ تو یہ چھوٹی سی باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ صدقہ کیا ہے، صدقے کے کیا فائدے ہیں، نیک اعمال کے کیا فائدے ہیں، امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ضرور شامل کریں گے اور اللہ پاک آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، برکتوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم سب کو یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.